بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ پچھلے اتوار کو ہم نے رسالت پر ایمان پہ گفتگو شروع کی تھی، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن جن باتوں پر بہت ایمفسائز کر رہا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے پیغمبر ہونے کی ریالٹی، حقیقت کو نمایاں کر رہا ہے، اور پڑھنے والے کو یہ دعوت دے رہا ہے، انوائٹ کر رہا ہے کہ تم اس ریالٹی کو مانو۔ میں نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ہم چونکہ پیدائشی مسلمان ہیں، اس لیے ہمارا پہلا تعارف حضور کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ایک جذباتی تعلق ہوتا ہے۔ ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر آپ سمجھیں کہ بچپن سے مانتے چلے آ رہے ہیں، اس وجہ سے اس بارے میں زیادہ توجہ نہیں ہوتی کہ آپ کے بارے میں جو آرگومنٹس ہیں، آپ کے اس دعوے کو سچ ماننے کے لیے جو سپورٹنگ ایویڈنسز ہیں وہ کیا ہیں۔ تو قرآن مجید نے ان کو جس طرح سے پیش کیا، میں نے پچھلی مرتبہ گزارش کی کہ میں ان کو 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتا ہوں۔ ایک آپ کا کردار، آپ کی پرسنالٹی، دوسرا آپ کا لایا ہوا کلام قرآن مجید، تیسرا آپ کے بارے میں پہلے سے موجود پیشن گوئیاں، پروفیسیز، اور چوتھی آپ کی اپنی کی ہوئی وہ پیشن گوئی، پروفیسی کہ جو آپ نے نبوت کے اعلان کے فوراً بعد ہی بیان کرنی شروع کر دی، اور اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ ہم پہلے 2 جو آئٹمز ہیں ان کو ڈسکس کر چکے ہیں، یعنی آپ کا کردار اور آپ کا لایا ہوا پیغام۔ اب میں پہلے جو تیسرا آپ کے حق میں گواہی کا استدلال ہے، آرگومنٹ جو پیش کی گئی ہے کہ آپ کے بارے میں کی گئی پیشن گوئیاں، میں ان کو پیش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید نے یہ بات بار بار بیان کی ہے کہ قرآن اہل کتاب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بالکل جانی پہچانی ہے، یعنی ان کے جو علماء ہیں وہ آپ کو قرآن کہتا ہے ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 20 میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ سورہ 6 سورہ انعام آیت نمبر 20 یہ کہتی ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا بیٹا فار انسٹنس خدا نخواستہ کھو جاتا ہے اور پھر ریکور ہوتا ہے تو اس کو پھر پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، اتنا ہی واضح ہوتا ہے کہ یہ بات بغیر کسی دلیل کے آدمی پر واضح ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ بالکل ایسے ہی قرآن یہ کہتا ہے کہ اہل کتاب کے لیے، خاص طور پر ان کے علماء کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا پیغمبر ہونا اتنی ہی واضح حقیقت ہے۔ قرآن نے یہ بار بار کہا ہے کہ قرآن اور اللہ کے پیغمبر مصدقا لما بین یدیہ، یہ سورہ بقرہ میں مثلا آیت نمبر 101 میں ہے، لیکن اور کئی جگہوں پہ بیان ہوا ہے کہ جو کچھ ان سے پہلے ہے، یعنی پچھلی کتابیں، ان کی قرآن تصدیق کرتا ہے۔ تصدیق کرتا ہے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے ہاں بعض لوگ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کا کہنا یہ ہے کہ بھائی ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ پچھلی کتابیں بھی اللہ کی کتابیں تھیں۔ یہ تو ٹھیک ہی ہے، لیکن قرآن کا بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پچھلی کتابوں کا مصداق بن کر آیا ہے۔ مصداق کا مطلب ہے مطابق۔ پچھلی کتابوں میں جو قرآن مجید اور پیغمبر کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں، قرآن ان کے مطابق آیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے نتیجے میں وہ پیشن گوئیاں ٹھیک ہو گئی ہیں، قرآن نے ان کی تصدیق کر لی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ سوری پوچھ رہا تھا، یہ کتابوں کے نام اور
ترتیبات بتا سکتے ہیں مطلب؟ جی، تورات ہے، تورات، پھر زبور ہے، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہے، جی جی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر ہے، زبور اور حضرت داؤد پہ، حضرت داؤد پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ پر ہے۔ انجیل، اب انجیل کو آپ گاسپلز، ہاں گاسپلز، اب جو بائبل میں گاسپلز ہیں، تو تورا از دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، جی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی پہلی 5 کتابیں۔ اس میں قرآن مجید نے یہ خود کہا، میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو بھائی ہم تمہاری کتابیں مانتے ہیں، تم ہم کو کیوں نہیں مانتے، یوں نہیں ہے، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آ گئے ہیں، ان کے آنے سے تمہاری کتابوں کی کنفرمیشن ہو گئی ہے، تمہاری کتابوں میں جو پہلے سے پیشن گوئیاں موجود تھیں، انہوں نے آ کے اس کو پورا کر کے اب ان کو کنفرم کر دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن اور اللہ کے پیغمبر پچھلی کتابوں کے مصدق ہیں، یعنی ان کا مصداق بن کر آئے، اس کے مطابق بن کر آئے۔ مصداق وہ ہوتا ہے کہ آپ نے پیشن گوئی کی اور جس کی پیشن گوئی کی وہ آ گیا۔ میں عام طور پر سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ کوئی آپ گیس کرنے ابھی کس کو آنا ہے تو آپ کہیں کہ وہ آ جائیں گے، تو یہ آ جائیں گے، یہ آپ کی پیشن گوئی ہے، اور وہ دروازہ کھول کے آ گئے، یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی، یہ اس کا مصداق بن گئے۔ تو اسی طرح سے قرآن مجید نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے پیغمبروں نے آپ کے آنے کی پیشن گوئی کی، اور جب آپ آ گئے تو آپ نے اس پیشن گوئی کو کنفرم کر لیا، آپ اس کے مصداق بن گئے۔ سورہ صف، سورہ نمبر 61 ہے، 61، اس کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہی معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تھا۔ قرآن کا کہنا ہے کہ بَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب عیسیٰ مریم کے بیٹے نے کہا، انی رسول اللہ، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التورات، میں مصداق بن کر آیا ہوں، مطابق بن کر آیا ہوں اس کا کہ جو مجھ سے پہلے تورات میں موجود ہے، ومبشرا برسول، اور میں خوشخبری سنانے والا بن کر آیا ہوں ایک ایسے رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید میں بات بیان کی۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مشہور نام تھے، محمد اور ایک احمد۔ تو قرآن نے یہ بتایا کہ مسیح علیہ السلام نے آپ کے آنے کی ایسی خوشخبری دی، ایسی اطلاع دی کہ اس میں نام بھی بیان کیا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ یہ بات کریں گے کسی اہل کتاب سے، یہود یا یہودی یا کسی نصرانی سے، تو وہ آپ سے یہی کہیں گے کہ یہ بات تو آپ کے قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اس کا ہم سے کیا تعلق ہے، ہم تو نہیں مانتے۔ ظاہر ہے کہ جب کسی سے آپ آرگیو کرتے ہیں، ان کی ریفرنس ہے کوئی؟ جی میں اسی کو ڈسکس کروں گا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ ان کو قرآن کی انفارمیشن دیں گے تو کہیں گے یہی تو زیر بحث بات ہے کہ ہم اس کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، تو آپ ہمیں اس کا حوالہ نہ دیں، آپ ہماری بات بیان کریں۔ تو اب میں آپ کے سامنے ان دونوں اہل کتاب کے جو گروہ ہیں ان کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ اس میں یہودی جو ہیں وہ اور نصرانی اپنی اپنی کتابوں کو مانتے ہیں، جن کو آپ عیسائی کہتے ہیں، مسیحی، یہ بھی بائبل کو مانتے ہیں، اور جن کو آپ یہودی کہتے ہیں، جیوز، وہ بھی بائبل کو مانتے ہیں۔ لیکن جیوز جس بائبل کو مانتے ہیں وہ بائبل صرف وہ ہے کہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں عہد نامہ قدیم۔ نہیں، 5 بکس پہلی 5 ہیں جن کو تورات یا پینٹیٹیو کہا جاتا ہے، لیکن اس میں پھر اور بھی کتابیں ہیں، کنگز کی، ان کی، اور پیغمبروں کی، جن میں عیسائیہ کی کتاب ہے، جونا کی کتاب ہے، ایٹسیٹرا، جاب کی کتاب ہے، تو اور بہت ساری، اور سامز بھی اس میں، زبور بھی اسی میں ہے۔ تو یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے۔
نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ اس کو صرف کرسچنز مانتے ہیں. سو کرسچنز اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں پر مشتمل بائبل کو مانتے ہیں, لیکن جیوز صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں. یعنی جیوز وہ لوگ ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, بلکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے. ود ان دا کرسچنز پھر ان کے ہاں کچھ اختلاف ہے کتابوں کا. یعنی پروٹیسٹنٹس اور رومن کیتھلکس میں ایک گروہ 72-73 کتابیں مانتا ہے, ایک 65 مانتا ہے. وہ ان کی نیو ٹیسٹمنٹ میں کچھ اختلاف ہے. لیکن سب سے پہلے آپ ذرا اولڈ ٹیسٹمنٹ کو لیجیے. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو پہلی 5 کتابیں ہیں جن کو کہ پینٹیٹیو کہا جاتا ہے, جو عام طور پر ان کو ریفر کیا جاتا ہے تورات کے ایکسپریشن سے بھی, نام سے بھی, یہ کتابیں ہیں بک آف جینیسس یعنی جو پہلی کتاب ہے, ایکزوڈس, پھر ہے نمبرز, لیویٹیکس اور ڈیوٹرانومی. LEVITICUS یہ ہے نا, لیوائٹس, یہ ان کی ٹرائب تھی. 12 ٹرائب میں سے جو سب سے زیادہ نمایاں پرومیننٹ ہوئی وہ لیوائٹس ہیں, تو اس سے لیویٹیکس. یہ 5 کتابیں ہیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئیں, اگرچہ کہ اس میں اختلاف ہے, اور اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ کچھ حصہ ایسا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر نہیں ہو سکتا, خاص طور پر وہ کہ جو ان کی ڈیتھ کو ڈسکرائب کرتا ہے, ان کے بیوریل کو ڈسکرائب کرتا ہے. تاہم اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس میں اصل تورات بک آف ڈیوٹرانومی جو آخری کتاب ہے, ڈیوٹرانومی, اگر آپ اس کے اسپیلنگ پوچھیں گے میں آزمائش میں پڑھ جاؤں گا, لیکن میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں. DEUTERONOMY. یہ جب آپ کوئی سبجیکٹ اور کوئی لیکچر 50,000 مرتبہ دیں گے نا تو آپ کو بھی یاد ہو جائے گا. یہ والی پرابلم ہے, تو اس میں بالکل امپریس ہونے کی ضرورت نہیں. تو یہ بک آف ڈیوٹرانومی جو 5ویں کتاب ہے, اس کے بارے میں ایک انڈرسٹینڈنگ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہی اصل تورات ہے, اور باقی جو ہے ہسٹری ہے. جیسے مثال کے طور میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر قرآن کو اللہ محفوظ نہ کرتا اور حدیث کی کتابوں کے اندر ہی کہیں قرآن بھی ہوتا تو وہی کنفیوژن ہوتی کہ جو ابھی بائبل میں ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تورات ہے, کدھر ہے یہ آپ وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. بعض چیزیں بالکل پرومیننٹلی نظر آتی ہیں, لیکن بعض چیزوں کے بارے میں ظاہر ہے کہ وضاحت اتنی کلیئر نہیں ہے. میں اس وقت جو آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں وہ بک آف ڈیوٹرانومی کہ جو بائبل اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کی 5ویں کتاب ہے, اس میں اس کا چیپٹر ہے 18. اس میں یہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان کا سٹائل یہی ہے کہ وہ ڈیوائیڈڈ ہیں چیپٹرز میں, اور چیپٹرز کی پھر ورسز ہوتی ہیں. تو بک آف ڈیوٹرانومی کی چیپٹر 18 کی ورسز 17 to 19 ہے, جس میں کہ ایک آنے والے پیغمبر کی پیشن گوئی ہے, جو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے تمہاری ہی طرح کا ایک پیغمبر اٹھاؤں گا, پیدا کروں گا. I will raise from amongst your brothers a prophet like you. اس میں آگے چل کے وہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ سب کچھ جو میں اس کو کہوں گا وہ بیان کر دے گا, اور وہ پیش کرے گا اس کو میرے نام کے ساتھ, کلام کو میرے نام کے ساتھ پیش کرے گا. اور پھر وہ پیشن گوئی آگے جاتی ہے. یہ پیشن گوئی جو ہے اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو اس میں 5 باتیں ہیں جو خاص طور پر بیان کی گئی ہیں. ایک بات یہ بیان کی گئی ہے کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے فرام امنگسٹ یور بردرز ایک پیغمبر بھیجوں گا, ایک پیغمبر
بناؤں گا. دوسری بات یہ کی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پیغمبر تمہاری طرح کے ہوں, پروفٹ لائک یو. تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ آئی ول پٹ مائی ورڈز ان ہز ماؤتھ, میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا. چوتھی بات یہ کہی گئی ہے کہ ہی ول ٹیل دیم ایوری تھنگ آئی ول کمانڈ, سب کچھ وہ بتا دیں گے. اور پانچویں بات یہ کہی گئی ہے کہ دا پروفٹ ول اسپیک ان مائی نیم, میرے نام سے وہ کلام کرے گا. ان میں اگر آپ پہلی چیز کو دیکھیں کہ وہ ان کے میں تمہارے بھائیوں میں سے اس کو بھیجوں گا, تو یہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ موسیٰ علیہ السلام تھے بنی اسرائیل میں سے, اور یہ بات معلوم مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو جو مشہور بیٹے تھے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام, ان سے دو خاندان اور قومیں ہیں کہ جو آباد ہوئی. ایک بنی اسرائیل یعنی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب جن کا دوسرا نام تھا اسرائیل, تو اس سے جو خاندان بنا وہ ہے بنی اسرائیل. اور دوسرا بنی اسماعیل, اسماعیل علیہ السلام جو بڑے بیٹے تھے. تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پہلے موقع دیا اور رسالت نبوت ان میں ہوئی, اور بنی اسماعیل کے اس خاندان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. تو قرآن نے تورات میں یہ کہا گیا بک آف ڈیوٹرانومی میں کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے ایک پیغمبر بھیجوں گا. سو بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا. سو یہ پیشن گوئی کا ایک حصہ ہے. قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام کی موت قریب آئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہوں نے ان سے کہا کہ ما تعبدون من بعدی, تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نعبدو الہک و الہ آبائک, ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے بزرگوں کے معبود کی, آباء و اجداد کی. اور ان بزرگوں کا جب انہوں نے نام لیا تو کہا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق, الہم واحدہ, وہ ایک ہی الہ ہے. تو قرآن سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے, تاریخ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل یہ دونوں بھائی ریسز ہیں. چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہونا اس معاملے میں بالکل ایکسیپٹیبل ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ آخری دلیل ہے, لیکن جو پیشن گوئی ہے وہ اس میں ٹھیک بیٹھ جاتی ہے. دوسری بات جو اس پیشن گوئی میں کہی گئی وہ یہ تھی کہ ہی ول بی اے پروفٹ لائک یو, وہ تمہاری طرح کا ایک پیغمبر ہوگا. ظاہر ہے کہ اگر آپ یہودیوں سے پوچھیں کہ وہ پیغمبر کون ہے, یا تو وہ کوئی بات کے کسی کا نام لیتے ہیں ایک آدھ کا, یا پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی ان کا انتظار ہے, ابھی وہ نہیں آئے. کرسچن سے جب آپ پوچھیں تو آپ کو اکثر یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ وہ حضرت عیسیٰ ہے. یعنی یہ پیشن گوئی یہ بتا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, لیکن پیشن گوئی کہہ یہ رہی ہے کہ ہی ول بی اے پروفٹ لائک یو, یعنی اے موسیٰ وہ تمہاری طرح کے ایک پیغمبر ہوں گے. تو اگر ہم کمپیئر کریں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو, تو ان دونوں بزرگوں میں تین چیزیں ہی کامن. ایک یہ کہ دونوں مرد تھے, دوسرا یہ کہ دونوں پروفٹس تھے, اور تیسرا یہ کہ وہ دونوں بنی اسرائیل میں سے. باقی ان میں کوئی کامنالٹی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی برتھ نیچرل, عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ سپر نیچرل. موسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ نیچرل, عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ کے بارے میں مختلف باتیں ہیں, لیکن جو بھی بات مانی جائے بہرحال وہ اس کو نیچرل نہیں کہا جا سکتا. موسیٰ علیہ السلام خاندان والے تھے,
عیسیٰ علیہ السلام آل along بیچلر رہے. موسیٰ علیہ السلام ایک شریعت قانون لے کر آئے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کوئی قانون نہیں لے کر آیا, میں تو اسی قانون کو فالو کروں گا کہ جو پہلے سے موجود ہے تورات میں. موسیٰ علیہ السلام کی فیملی تھی, عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی فیملی نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کیا, عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی جہاد نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی, عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی ہجرت نہیں کی. سو یو نیم اٹ, جتنے بھی فیکٹرز ہیں اس میں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ان تمام فیکٹرز کو اگر آپ سامنے رکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں ایک طرح کے. جتنے بھی فیکٹرز میں نے بیان کیے اس میں موسیٰ اور محمد علیہ السلام ایک ہی طرح کے. نیچرل برتھ, نیچرل ڈیتھ, فیملیز, لارج فالوئنگ, لا, جہاد, ہجرت ایٹسٹرا. چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن نے اس کو بیان کیا سورہ مزمل میں. یہ سورہ نمبر 73 ہے, آیت نمبر 15. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم, ہم نے بھیجا تمہاری طرف ایک رسول تم پر گواہ بنا کر. کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا. سو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ یہ ایک ہی طرح کے. تورات نے بیان کیا الگ سے اور قرآن نے ادھر بیان کر دیا الگ سے کہ یہ جو اللہ نے بھیجا فرعون قریش کی طرف رسول, یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ اللہ نے فرعون کی طرف رسول بھیجا. اس پیشن گوئی کا جو تیسرا حصہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آئی ول پٹ مائی ورڈز ان ہز ماؤتھ, میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ اس پر کبھی پوچھیں کسی جیو سے یا کسی کرسچن سے کہ یار یہ تو تمہاری جو بائبل ہے, ہم بھی اس کو مانتے ہیں, اس میں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں, لیکن اس میں بہت کچھ پرابلمز بھی ہیں, اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ جو انکنسسٹنٹ ہیں وغیرہ وغیرہ. تو جو ان میں سے اچھے لوگ ہیں وہ آپ سے کہیں گے کہ یار نو وریز, ٹھیک ہے یہ اللہ کا کلام ہے لیکن اٹس این انسپائرڈ ورڈ آف گاڈ. انسپائرڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقیناً انسانوں نے لکھی ہیں کتابیں. دیز ہیو بین آتھرڈ بائی ہیومنز بٹ دوز ہیومنز ور انسپائرڈ بائی گاڈ. سو یہ اس طرح سے ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ کلام اٹس دا ویری ورڈ آف گاڈ. قرآن از دا ویری ورڈ آف گاڈ. یو نو جب ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, تو یہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تصور دیا اور پھر حضور نے اپنی زبان میں اس کو بیان کیا. نہیں, یہ اللہ کی زبان ہے, یہ اللہ کے الفاظ ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کو اس پیشن گوئی میں کتنی خوبصورتی سے بیان کیا کہ آئی ول پٹ مائی ورڈز ان ہز ماؤتھ, یعنی وہ جو قرآن بیان کریں گے وہ اصل میں میرا کلام ہوگا. اس کو قرآن نے بیان کیا ہے سورہ نجم میں, سورہ نمبر 53 آیت نمبر 3 اور 4. وما ينطق عن الہوا, وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے, ان هو الا وحی یوحی, یہ جو پیش کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ وہی ہے کہ جو ان پر کی گئی. یعنی یہ وہی ہے کہ جو ہم نے ان کو کی ہے جو اب یہ پیش کر رہے ہیں. ہمارے ہاں جو بڑے بلنڈرز ہوئے ہیں انٹرپریٹیشن میں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا وہ وہی تھی. اور نہیں, یہی بات ہی نہیں ہو رہی. حضور نے جو قرآن پیش کیا وہ وہی تھی, ورنہ ظاہر ہے آپ نے روزمرہ کی بات چیت بھی کی, بھائی تمہارا کیا حال ہے, ٹھیک ہو, یہ سب وہی نہیں تھی. بعض جگہوں پر قرآن نے, آپ کے ہم پڑھ چکے ہیں, آپ نے بعض ایسے فیصلے کیے جو نیک نیتی سے کیے لیکن اللہ نے ان کو بدل دیا. آپ فرمایا کہ یہ تم نے کیوں کر لیا, تمہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ اصل میں قرآن کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی پیشن گوئی بالکل جیسے کہ تورات میں بیان ہے اس کے مطابق ہے. چوتھی بات جو کی گئی وہ یہ ہے کہ وہ سب کچھ بیان کر دے گا جو ہم اس کو کہیں گے. ہی ول
say everything, deliver everything that I will command him to do. اس کو بھی قرآن میں بیان کیا گیا ہے. سورہ مائدہ ہے سورہ نمبر 5, اس کی آیت نمبر 67 ہے, جس میں قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الرسول, اے رسول, بلغ ما انزل الیک, آپ پہنچا دیجئے وہ کہ جو آپ پر نازل کیا گیا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ, اس لیے کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا, فما بلغت رسالت, تو آپ نے اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. سو معلوم یہ ہوا کہ ادھر تورات میں پیشن گوئی یہ کہہ رہی تھی کہ آپ وہ سب کچھ بیان کر دیں گے جو میں ان کو کہوں گا, اور ادھر قرآن نے آپ کو پابند کر دیا کہ آپ وہ سب کچھ بیان کر دیں جو اللہ نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے. اور آخری چیز قرآن یہ کہتا ہے, پیشن گوئی یہ کہتی ہے تورات کی کہ دا پروفٹ ول اسپیک ان مائی نیم. تو قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم پڑھنے سے پہلے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اصل میں اسی پیشن گوئی کا آپ سمجھیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن, اس کا مصداق, اس پر عمل ہے. چنانچہ قرآن مجید نے سورہ علق میں سورہ نمبر 96 ورسز 1 to 5 پہلی ورس ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھیے, پڑھ کر سنائیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. سو میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بک آف ڈیوٹرانومی میں ایک پیشن گوئی موجود ہے ایک بعد میں آنے والے پیغمبر کے بارے میں, جس کے 5 پرومیننٹ فیچرز ہیں. ان کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ پانچوں کے پانچوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے اپلائی ہوتے ہیں, منطبق ہوتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ ہی کے لیے پیشن گوئی کی گئی تھی. یہ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے اس پہ بڑی ریسرچ کی ہے کہ حضور کے بارے میں بائبل میں, پرانی کتابوں میں پیشن گوئیاں کیا کیا ہیں. اس پہ انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے. میں صرف آپ کو نمونے کے طور پر 2 ایگزامپلس پیش کر رہا ہوں, ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ سے اور ایک نیو ٹیسٹمنٹ سے. نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے, جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو صرف کرسچنز مانتے ہیں, جیوز نہیں مانتے ہیں. اس میں بھی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کتابیں ہیں وہ پہلی 4 کتابیں ہیں جن کو گاسپلز کہتے ہیں. اناجیل, انجیل کی جمع ہے. یہ 4 آتھرز نے لکھی ہیں, گاسپل آف میتھیو, مارک, لیوک اینڈ جان. یہ 4 آتھرز ہیں. میتھیو, مارک, لیوک, LUKE اینڈ جان. کتابیں اور بہت ساری تھیں, لیکن کرسچن نے ایک زمانے میں کوئی 4 صدی میں جا کر ان میں سے 4 کا انتخاب کیا اور یہ طے کیا کہ یہ ہمارے لیے سب سے ریلائبل ہے. یہ جو ان کے آتھرز ہیں یہ مسیح علیہ السلام کے کمپینینز نہیں ہیں, مسیح علیہ السلام کے اگلی جنریشن والے بھی نہیں ہیں, تابعی بھی نہیں ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں, پھر نیکسٹ جنریشن تابعی ہے, اور اس سے نیکسٹ جنریشن تبع تابعی ہے. تو یہ تابعی بھی نہیں ہے بلکہ تبع تابعی ہے, یعنی مسیح علیہ السلام کی جنریشن کے بعد والی جنریشن کے بعد والی جنریشن سے انہوں نے کتابیں لکھی. اور ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے اسکالرلی کہ ایک اور کتاب تھی کہ جو پچھلی نسل میں کسی نے لکھی تھی, جو ان میں سے بہت سی کتابوں کے لیے ایک سورس بنی. تاہم ان میں جو یہ جو 4 گاسپلز ہیں, جو باتیں بیان ہوئی ہیں, ان میں کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کے مشن کو بیان کرتا ہے, اور باقی کچھ اور باتیں بھی ہیں. اس میں جو گاسپل آف جان ہے اس میں ایک انٹرسٹنگ ایک پیسج ہے پہلے ہی چیپٹر, گاسپل آف جان فرسٹ چیپٹر, جس میں ورسز 19 to 22 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جان آ گئے. اب یہ جان وہ نہیں ہے جو جان لکھنے والے ہیں, یہ جان ایک اور جان ہے, جان دا بیپٹسٹ.
جون the Baptist. یعنی یحییٰ علیہ السلام. آپ کو معلوم یہ یحییٰ تھے. یحییٰ علیہ السلام جون، جن کے والد زکریا تھے. یہ اسی مطلب کنٹمپرری تھے. کنٹمپرری عیسیٰ علیہ السلام کے کنٹمپرری ہے، لیکن ذرا پہلے آئے اور کزن بھی ہیں. اچھا. یعنی زکریا علیہ السلام کے یہ بیٹے ہیں، اور زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے. سو تو جب وہ آئے حضرت یحییٰ تو ہی واز اے پروفٹ. پروفٹ جو ہے وہ عام آدمی سے بہت مختلف ہوتا ہے اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں، اپنی باتوں میں. یعنی ہم اندازہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمیں تجربہ کوئی نہیں. لیکن جب وہ آئے تو لوگ پریشان ہو گئے کہ بھائی یہ ہوئی تھی. انہوں نے ظاہر باتیں کی انہوں نے، اور قرآن بھی آنیسٹلی قرآن بھی جتنی تعریف کرتا ہے حضرت یحییٰ کی، آدمی کہتا ہے یار کیا تعریف کی ہے، بے انتہا تعریف کی ہے ان کے تقوی کی، ان کی للہیت کی، ان کے خلوص کی. تو جب وہ آئے تو یہودی پریشان ہو گئے کہ یہ کون ہے ہوئی تھی. تو پھر لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی، وفد، اور انہوں نے بھیجا ان کو کہ بھائی جسٹ گو اینڈ فائنڈ آؤٹ، وچ از اے ویری ریزنیبل تھنگ ٹو ڈو. کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک پڑھے لکھے لوگوں کی، جن میں لیوائٹس تھے اور ان کے اسکالرس تھے دوسرے ریبائز، ان کو انہوں نے بھیجا. تو یہ گاسپل آف جان بتاتی ہے کہ جب یہ پہنچے یحییٰ علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے پوچھا کہ ہو آر یو دا کرائسٹ، آر یو مسایا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آئی ایم ناٹ مسایا. پھر انہوں نے پوچھا کہ آر یو ایلائجا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں آئی ایم ناٹ ایون ایلائجا. ایلائجا سے کیا بات؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ الیاس علیہ السلام، یہ قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم مسلمانوں میں سے بہت سوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا انتظار ہے، اسی طرح سے اس زمانے میں یہودیوں کو الیاس علیہ السلام کی واپسی کا انتظار تھا. الیاس. اور یہ قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے کہا کہ وہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے الیاس علیہ السلام کے بارے میں. تو دوسرا سوال انہوں نے یہ پوچھا، فرسٹ یہ کہ آر یو دا مسایا، نمبر 2 ان کا نہیں آئی ایم ناٹ. ان کا آر یو ایلائجا؟ ان کا نہیں آئی ایم ناٹ. تیسرا سوال انہوں نے پوچھا آر یو دا پروفٹ؟ ان کا نہیں آئی ایم ناٹ دا پروفٹ. تو انہوں نے کہا ہو آر یو دین؟ تو یہ جو آج بھی اس گاسپل آف جان میں یہ مینشن ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسیح علیہ السلام کے آنے کے موقع پر پڑھے لکھے یہودیوں کو 3 پرسنالٹیز کا انتظار تھا. ایک مسیح علیہ السلام، ایک الیاس علیہ السلام، اور ایک دا پروفٹ. ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دا پروفٹ کون؟ آپ اگر آج بھی ان لوگوں سے یہ سوال کریں، نیوٹرل لوگوں سے جو ریلیجس اسٹڈیز کے ماہر ہیں، یعنی ایک تو یعنی کرسچنز ہیں، مسلمان ہیں، کوئی جیوز ہیں، ایک اب ڈسپلن بن گیا ریلیجس اسٹڈیز کا جس میں وہ سبھی کچھ پڑھتے ہیں. ان سے پوچھیں کہ دا پروفٹ کہہ کے کسی ایک بندہ مراد لینا اگر ہو تو کون ہے، تو آپ کو آلموسٹ یونانیمسلی لوگ کہیں گے کہ وہ محمد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لفظ اب ایسے بولا جاتا ہے کہ بے تکلف. سو دا پروفٹ یہ آج بھی بائبل میں لکھا ہے کہ دے شوڈ بی ویٹنگ فار دا پروفٹ. یہی وجہ ہے کہ بہت سے کرسچنز ابھی بھی اور بھی ریزنز کی وجہ سے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ایک ریزن یہ بھی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ الیاس wasn't he a prophet؟ جی ہی واز اے پروفٹ. He was also a prophet. بالکل. ایلائجا، یہ جو امریکہ میں ایلائجا استعمال ہوتا ہے، ایلائجا محمد، وہ تو انہوں نے اپنا نام رکھا نا. یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں اسی بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے نام اپنے بچوں کے پیغمبروں کے نام پر رکھتے ہیں، تو اس نے اسی پہ رکھا ہوگا. تو جناب یہ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ. تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر برحق ہونے کی جو تیسری کیٹیگری ہے دلیلوں کی، وہ یہ ہے کہ آپ کے بارے میں پہلے سے پیشن گوئیاں ہو گئیں، اور آپ جب آئے تو آپ ان پیشن گوئیوں کے مطابق بن کر آئے،
اور آپ نے لوگوں کو کہا کہ بھائی میں تو جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے اس کے مطابق آیا ہوں. قرآن نے بھی یہی کہا. یہ ان کو پہچانتے ہیں ایسے ہی جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, تو اب انکار کیسے کر سکتے ہو؟ کوئی وجہ ہی نہیں. یعنی پہلے سے انتظار تھا اور اس انتظار کے مطابق آپ تشریف لے آئے. چوتھی بات, یعنی آپ کے سچے پیغمبر ہونے کے لیے قرآن مجید نے جو چوتھی بات بیان کی ہے وہ ہے کہ جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ وہ پیشن گوئی ہے کہ جو قرآن مجید نے کی, دی پروفیسی میڈ بائی دا قرآن. یعنی قرآن مجید نے یہ پیشن گوئی کی کہ ایک واقعہ ہونے والا ہے. اسی کو کہتے ہیں پیشن گوئی, سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. اور اس کو ایسا نہیں ہے کہ ویگ انداز میں کیا, جیسے وہ کیا ہوتی پیشن گوئیاں اس کی تھیں نوسٹریڈمس. میں جب اس کو کتاب کو پڑھا میں نے کہا یار مطلب ٹھیک ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, بہت سارے امکانات تھے. یہ اتنی کلیئر پیشن گوئی ہے کہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے. قرآن نے یہ بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ نبی جو ہے یہ سپر سیٹ ہے اور اس کا ایک سب سیٹ ہوتا ہے رسول. یعنی نبیوں میں سے بعض رسول ہوتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ نبی ہوتے ہیں کہ جو جب آتے ہیں تو وہ اپنے آنے کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے وہ فیصلہ بن کر آئے ہیں, عدالت بن کر آئے ہیں کہ ہمارے آ جانے کے بعد اب اسی دنیا میں فیصلہ ہو جائے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. جو اہل حق ہیں وہ الگ کر دیے جائیں گے اور وہ کامیاب ہوں گے, اور جو اہل باطل ہیں وہ الگ کر دیے جائیں گے اور ان کو اس دنیا ہی میں سزا ملے گی. یہ قرآن مجید نے پہلے دن سے بات کہنی شروع کر دی. یہ پروفٹس ول سے رہا ہے. نو میسنجر, رسول. میں نبی کا ترجمہ پروفٹ کرتا ہوں اور رسول کا ترجمہ میسنجر کرتا ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, تو ہمیں وہ عربک ہی کو اختیار کرنا چاہیے اس ایکسپریشنز کے لیے. یہ رسول کہتے ہیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل شروع میں, یہ مکی دور کی وہی سورہ ہے کہ جس کا حوالہ میں نے ابھی آپ کو دیا, سورہ مزمل, جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کہا تھا. اس میں آپ کو میں یہ آیت پہلے بھی سنا چکا ہوں, ذرا مجھے تھوڑی سی اس سے آگے کی سنانی ہے, یعنی شروع سے آگے کی. اللہ نے فرمایا کہ انا ارسلنا الیکم رسولا, اے مکے کے قریش کے لوگوں, ہم نے بھیجا تمہاری طرف ایک رسول, شاہدن علیکم, تم پر گواہ بنا کر, کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا. یہاں تک تو میں پہلے بتا چکا. آگے کہتی ہے آیت کہ فعصا فرعون الرسول, تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی, ان کا انکار کر دیا. فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا, تو ہم نے اس کو پکڑا ایک مضبوط سخت عذاب کی پکڑ میں. یعنی فرعون اور فرعون کے ساتھی رسول کا انکار کرنے کے نتیجے میں ایک سخت عذاب سے دوچار ہو گئے. ظاہر ہے کہ اس کی امپلیکیشن بالکل واضح ہے کہ اسی طرح سے ہمارے پیغمبر آئے ہیں, اے قریش کے لوگوں تمہارے پاس, اور تم نے اگر انکار کر دیا تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہو. یہ قرآن نے کب کہا؟ یہ قرآن نے تب کہا کہ جب کہ قرآن کے ماننے والے بہت تھوڑے تھے. جو مان رہے تھے وہ مشکلات میں پڑ رہے تھے, ان کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا, ان کے ماننے کے نتیجے میں وہ اپنے معاشرے سے کٹ جاتے تھے, اور چند لوگ تھے. اس زمانے میں یہ بات کانفیڈنٹلی کی گئی کہ دیکھو بالکل ایسے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے, میں تمہارے پاس آیا. یعنی یہ جو ہسٹوریکل ایک ریفرنس ہے نا, یہ بالکل کلیئر ہوتا ہے, جیسا ان کے ساتھ ہوا ویسے تمہارے ساتھ. قرآن مجید نے اس بات کو بار بار بیان کیا, اور
رسولوں کی خبریں، سٹوریز سنائیں، بار بار سنائیں. 6 رسولوں کی سٹوریز آپ قرآن میں ریپیٹڈلی پڑھیں گے. نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب، موسیٰ علیہ السلام. ان کی سٹوریز اتنی ریپیٹ ہوتی ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار کیوں ہوتی ہیں لوگ، تو پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں کہ یہ پڑھ لو گے اتنا ثواب ہو جائے گا، یہ پڑھ لو گے اتنا ثواب. سمجھ تو کچھ آ نہیں رہا. اس لیے کہ اب اس کا کیا جواب دیں گے، اتنی مرتبہ کیوں ہو رہی ہے ریپیٹ. بات بڑی صحیح ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی سٹوری بھائی ایک دفعہ کافی تھی، یہ اتنی مرتبہ کیوں سنائی گئی ہے. تو آپ یہ دیکھیے مثال کے طور پر سورہ اعراف ہے، 7 نمبر سورہ، لمبی سٹوریز تفصیل بیان کی گئی ہے. سورہ ہود ہے 11 نمبر سورہ. سورہ شعراء ہے 26 نمبر سورہ. سورہ قمر ہے 54 نمبر سورہ. یہ میں نے آپ کو 4 مثالیں دی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی سب سے زیادہ آفٹ ریپیٹڈ جو تھیمز ہیں ان میں سے ایک ہی ہے. اللہ کے رسول آئے، انہوں نے دعوت پیش کی، ان کی قوم نے انکار کیا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان پر عذاب آ گیا. وجہ یہ ہے کہ ایک اور عذاب آنے والا، اور اس کو قرآن نے بیان کیا ہے اس سورہ قمر میں، سورہ نمبر 54 میں. اس کی آیت نمبر غالباً 42-43 میں. ان سٹوریز کو بیان کرنے کے بعد قرآن نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ ہم نے سٹوریز بیان کر دی کہ یہ قومیں تباہ ہو گئی، عذاب سے دوچار ہو گئی. اکفارکم، کیا تمہارے یہ کافر خیر من اولئکم، ان سے بہتر ہیں جو پچھلے ہو گزرے. ام لکم براۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے کوئی صحیفوں میں برات نامہ ہے. برات نامہ یعنی امیونٹی، یعنی تمہیں نہیں عذاب آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ کیا تمہارے یہ کافر ابو جہل، ابو لہب، فرعون وغیرہ سے بہتر ہیں، یا ان کو کوئی اللہ کی طرف سے کوئی خاص پروٹیکشن ملی ہوئی ہے؟ نہیں آئے گا. یہ قرآن کا کہنا ہے، اتنا کلیئر. یہ سب مکی دور میں ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ مکی دور کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مکی دور پرسیکیوشن کا دور. مکی دور میں آپ جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمان پسے ہوئے ہیں، کوئی امکان ہی نہیں ہے، مارے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ فرسٹریٹ ہو کے حبشہ کی ہجرت کی، بھائی نہیں سنبھالے جا رہے تھے. اٹ بیکیم سو ویری ڈیفیکلٹ، وہ چلے گئے. تو اس کے بعد پھر دوبارہ ہجرت کی. اس زمانے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو پچھلے رسولوں کی قوموں کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کو ستایا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، اور بالآخر عذاب آ گیا. تمہارے لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو؟ یہ ساری میں نے آپ کے سامنے پریزنٹیشن کر دی. اس میں صرف ایک اصولی بات ایک اور آپ لے لیں. یہ سورہ نمبر 58 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ان پرنسپل بیان کیا. قرآن مجید نے اپنے سٹائل آف پریزنٹیشن کو خود بیان کیا ہے کہ بعض اوقات باتیں پرنسپل کے طور پر بیان ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ان پرنسپلز کی وضاحت ہوتی ہے، ایکسپلینیشن ہوتی ہے. اس کو قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ کتاب احکمت آیات، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات محکم کی گئیں. محکم یعنی کمپریہنسو، بریف، جیسے ایک دانہ ہوتا ہے، بیج ہوتا ہے. ثم فصلت، پھر اس کی تفصیل کی گئی اس ذات کی طرف سے کہ جو سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے. تو اس کو ان پرنسپل بیان کیا اللہ نے سورہ مجادلہ میں. یہ سورہ نمبر 58 ہے، 58 آیت 20 and 21. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک هم اذلین، یہ لوگ ہیں کہ جو ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے. کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے، لاغلبنہ، لازماً میں غالب آؤں گا، انا میں، ورسولی اور میرے رسول. یہ اصول بیان کر دیا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے وہ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے.
یہ خدا نے قانون بنا دیا ہے کہ میں غالب آؤں گا، میں اور میرے رسول۔ یہ جب میں ساری باتیں بیان کرتا ہوں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے سامنے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن نے کہا، اگر بہنوں تے پراؤ عذاب کتنے آیا، تو کہتے کوئی نہیں آیا۔ تو میں کہتا ہوں یار یہ کیا بات ہوئی، شیر آیا شیر آیا شیر آیا اور شیر کوئی نہیں آیا، ہے کوئی چکر ہے؟ یہ ہے سر المیہ۔ المیہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن اس طرح سے پڑھا ہی نہیں۔ قرآن کو سیریسلی جیسے آدمی کریٹیکلی پڑھتا ہے، ایک ایکڈیمک ڈسکورس سمجھ کے، تو بندہ کہے گا یار یہ چکر کیا ہوا، اتنا ڈرایا تھا، اتنا شور مچایا تھا، تو ہوا کیا؟ نتھنگ ہیپن، کچھ نہیں ہوا۔ قرآن کہہ رہا آیا عذاب، قرآن نے اس کو بیان کیا، لیکن لوگوں نے اس کو یا تو سمجھا نہیں یا بہت زیادہ سمجھ لیا۔ یہ بہت زیادہ سمجھ لیا یہ میں ڈسکرائب کروں گا آپ کے سامنے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ جو اللہ کا عذاب ہوتا ہے نا، یہ اصل میں دو شکلوں میں آتا ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول کے ماننے والے بہت تھوڑے ہیں، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بس کشتی میں لوگ سوار ہو گئے، لوط علیہ السلام کے تو جو ماننے والے تھے وہ ڈبل فگرز میں بھی نہیں تھے۔ تو جب لوگ کم ہوتے ہیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے نیچرل کلیمٹیز کی صورت، کوئی آسمانی آفت آ گئی، کوئی بجلی کی کڑک، کوئی زلزلہ، کوئی طوفان، کوئی پتھروں کی بارش۔ لیکن اگر پیغمبر کے ساتھی تعداد میں زیادہ ہیں تو پھر ان ساتھیوں کی تلواروں سے وہ عذاب آتا ہے۔ یہ قرآن نے بیان کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے دیکھیں اس کا ڈسکرپشن ہے سورہ انفال میں، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 17۔ اصل میں کیا ہوا کہ یہ جو عذاب ہے، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عذاب قوم پر آنے کا آپ یوں سمجھیے کہ فیصلہ ہو جاتا ہے، قوم عذاب کے لیے ایلیجبل ہو جاتی ہے جب پیغمبر ہجرت کرتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا گیا، صالح علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا گیا، یہاں پیغمبر گئے اور وہاں عذاب آ گیا۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ نمبر 17 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ ہجرہ کی صورت ہے، ہجرت کی، اس میں ہجرت کے لیے دعا بتائی گئی ہے، ہجرت کے لیے پورا اشارہ ہے۔ اس میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ یہ انہوں نے آپ کو ستایا ہے اور آپ کو ہجرت کرنے پہ یہ مجبور کر رہے ہیں، آپ اللہ کا نام لے کے ہجرت کریں۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، آپ دعا کریں کہ مجھے داخل کر، سچائی کا داخل کرنا، اور نکال یہاں سے، ایسے سچوں کا نکلنا ہوتا ہے۔ وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور تو مجھے خاص اپنے پاس سے ایسی مدد بھیج، ایسی سپورٹ بھیج کہ جو میرے لیے کافی ہو، میری مددگار ہو۔ یہ قرآن نے بیان کیا، لیکن ساتھ یہ کہا کہ اب جو آپ ہجرت کر رہے ہیں تو یہ نہیں بچیں گے، یہ آپ کے جو قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا ہے، یہ نہیں بچیں گے۔ اور پتہ ہے کیا کہا؟ کیوں نہیں؟ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، اور تم اللہ کے طریقے کو کبھی بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ کیا طریقہ؟ کہ جب اللہ کے رسول اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، بات پہنچا دیتے ہیں، بات آخری حد تک واضح ہو جاتی ہے اور قوم اس کے باوجود انکار کرتی ہے، اس پہ اڑ جاتی ہے، اور پھر رسول مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کو چھوڑ کے نکل جائیں، تو پھر اس کے بعد قوم نہیں بچتی۔ یہ قرآن نے بیان کیا۔ چنانچہ اللہ نے یہ جو عذاب نازل کیا، اللہ نے کیا کیا جس کی وجہ سے لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہوئی؟ ایک تو خیر لوگوں کا خیال یہ تھا کہ کوئی عذاب آنا چاہیے تھا، عذاب تو ہوتا ہی وہ جو زلزلہ ہو، کوئی سیلاب ہو، کوئی بجلی کی کڑک ہو۔ انہوں نے یہ بات قرآن سے جانی ہی نہیں کہ اصل میں دو شکلوں میں ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ 2 سال اور گزر گئے، اور 2 سال کے بعد بدر میں اس عذاب کا پہلا کوڑا برسا۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ارینجمنٹ کی کہ قریش کے وہ لیڈرز کہ جو مکی دور کی صورتوں میں اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے،
حضور عام طور پر ان کو ایڈریس کرتے تھے، اس لیے کہ باقی لوگ بیک گراؤنڈ میں تھے، یہی لیڈرز تھے، ان سے مکالمہ ہوتا، یہ اعتراض کرتے، یہ مذاق اڑاتے، یہ پرسیکیوٹ کرتے. ان کو اللہ نے پیغام پہنچایا. تو ان کو جب پیغام پہنچایا اور انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ نے بدر میں قریش کے ایک ایک لیڈر کو ختم کر دیا، ایک ایک لیڈر کو، سوائے ابو لہب کے جو ڈرپوک خود نہیں گیا. اس نے اپنا ایک کرائے کا بندہ بھیج دیا جو اس کا مقروض تھا، اس نے کہا کہ تم چلے جاؤ، میں قرض معاف کر دوں گا. تو اس کو کچھ ہی عرصے بعد، چند دنوں بعد وہ ایک مہلک بیماری سے، موذی بیماری سے مر گیا، اور ایسا مرا کہ پھر اس کی لاش اس کے اولاد، بچوں نے، گھر والوں نے بھی نہیں اٹھائی. بڑی دیر کے بعد اس کو اٹھا کے پھینکا جب بدبو آنے لگی. یہ ابو لہب کا تھا. تو یہ جو غزوہ بدر میں ہوا، غزوہ بدر کے اس معرکے میں یہ عجیب جنگ تھی کہ جو دنیا کی تاریخ کی واحد جنگ ہے کہ جس میں تمام جنرلز مارے گئے، کوئی ایک عام سولجر بھی نہیں مارا گیا. وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ اللہ کا عذاب تھا، اور قرآن مجید میں اس کو ڈسکرائب کیا گیا. سورہ انفال سورہ نمبر 8 ہے، آیت نمبر 17. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلم تقتلوہم، اے مسلمانوں تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا. میں جب بھی اس آیت کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم قتل کر بھی کیسے سکتے ہو، یو آر ناٹ ایون الاؤڈ. مطلب یہ کہ بندہ آپ قتل تو نہیں کر سکتے، تم نے تو قتل نہیں کیا، یہ اللہ نے قتل کیا. وما رمیتا اذ رمیتا، اور اے پیغمبر آپ نے کنکر نہیں پھینکے جب آپ نے پھینکے. کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنکر اٹھائے اور ان کو شانت الوجوہ کہہ کے ان کے چہروں پر پھینکا، اور وہ طوفان بن گیا، اور وہ پھر عذاب بن گیا ان کے لیے، وہ مارے گئے وہ لوگ. یہ کون سی آیت؟ یہ واقعہ ہے، اور سوری آیت یہی ہے، کون سی ہے؟ یہ 17 وما رمیتا، 70 ہاں 17 سورہ نمبر 8 آیت ورس نمبر 17. وما رمیتا، اور آپ نے کنکر نہیں پھینکے، اذ رمیتا، جب آپ نے پھینکے، ولیکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے ان کو پھینکا. قرآن مجید نے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد 7 سال گزرے، 6-7 سال. پہلا عذاب آ گیا بدر پہ میں قریش کے لیڈرز پر. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جو عام لوگ تھے ان کو ایک ریلیف مل گئی. بھائی آپ کسی لیڈر کے تحت کہ جو بڑا سخت ہے، بڑا جابر ہے، بڑا اسٹرکٹ ہے، آپ کو فریڈم دے ہی نہیں رہا، تو آپ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے. جب وہ سارے مر گئے تو اس کے بعد پھر ایک مرتبہ پھر اپرچونٹی ملی کہ لوگ اب کنسیڈر کریں اور ایمان لیں. تو چنانچہ 6-7 سال ایسے گزرے. اس میں بعض ایسے لوگ مار دیے گئے اسی عذاب کے قانون کے تحت جنہوں نے اپنے انکار کو بہت بلیٹنٹ، بہت نمایاں کر دیا. خاص طور پر وہ لوگ کہ جنہوں نے کوئی گستاخانہ کچھ طریقے اختیار کیے، کسی عورت نے کوئی شاعری ایسی کر دی، کسی اور فرد نے کیا، اس طرح کے لوگ بھی تھے. تو یہ بھی عذاب سے دوچار. یہ میں خاص طور پر بات اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں گستاخی رسول پر کوئی سزا نہیں بیان، کوئی سزا نہیں. آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں ڈسکس کر کے آپ کو بتاؤں گا ہو بھی نہیں سکتی اگر یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی. لیکن ہمارے ہاں لوگ لگتا ہے کہ ساری قائل ہیں اس کے کہ گستاخی کی سزا موت ہے. تو وہ کیسے ہے؟ اصل میں اس دوران میں کچھ لوگوں کو قتل کر دیا گیا. وہ تھے کہ جنہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی. یعنی عذاب تو ہجرت کے بعد آنا ایلیجبل ہو گیا تھا، اللہ نے اپنی مہربانی سے اس کو ڈیلے کیا. اس دوران میں غزوہ بدر میں جو سب سے زیادہ بڑے کافر تھے، دشمن تھے، ان کا خاتمہ کر دیا. اور پھر اس کے بعد بعض وہ لوگ بھی کہ جو اسی طرح سے نمایاں ہوئے ان پر بھی عذاب آ گیا. لیکن آخری عذاب آیا ہے جو سورہ توبہ میں بیان ہوا ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 سے 5 تک یہ بات بیان کی ہے کہ تم ان محترم مہینوں کو ختم ہونے دو. جب یہ محترم مہینے گزر جائیں
تو پھر تم قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ، قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ۔ یہ اصل میں اس عذاب کا بیان ہے۔ یہی وہ آیات ہیں کہ جس کی وجہ سے ساری ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، سوڈ ورسز، اور اس کو لوگ ہمارے ہاں ایکسپلین کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ یہ قرآن بالکل واضح طریقے سے بتا رہا ہے کہ یہ عذاب تھا کہ جو نازل ہو گیا۔ ایک ڈیڈ لائن دے دی گئی، 9 ہجری میں مسلمانوں کے زیر کمان پہلی مرتبہ حج ہوا۔ حضور نے وہ حج لیڈ نہیں کیا، حضرت ابوبکر نے لیڈ کیا۔ ادھر یہ آیات نازل ہو گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ آیات دے کر بھیجا کہ اعلان کر دیا جائے حج میں۔ ظاہر ہے کوئی ریڈیو ٹیلی ویژن انٹرنیٹ تو تھا نہیں وہاں، تو اس موقع پر یہ اعلان کیا گیا حج کے موقع پر کہ اب محترم مہینوں کے گزر جانے کے بعد یا یہ لوگ ایمان لے آئیں یا پھر تلوار فیس کریں۔ اللہ کا عذاب اب نازل ہو رہا ہے۔ اس عذاب کی بات کو اللہ نے بیان کیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں، نمبر 14، سورہ نمبر 9 ورس 14۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مسلمانوں کو خطاب کر کے کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے، تمہاری تلواروں سے۔ تو قرآن نے بیان کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کدھر بیان ہوا؟ میں لوگوں کہتا ہوں کہ اور اللہ میاں کیا بیان کرے؟ سورہ انفال میں بتا دیا کہ تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا ہے۔ تم نے کنکر نہیں پھینکے، اللہ نے پھینکے تھے۔ سورہ توبہ میں کہہ دیا کہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا۔ تو اللہ میاں اور کہتا کیا؟ آپ تجویز کر دیں کیا کہتا؟ یہی کچھ کہنا چاہیے تھا اور یہی کچھ کہہ دیا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر ان لوگوں پر عذاب آ گیا، اور وہ چند ہی تھے جو کہ جنہوں نے انکار کیا، باقی لوگ مسلمان ہو گئے اور اللہ کا یہ عذاب نازل ہوا۔ اس عذاب کی اصل میں 3 شکلیں ہیں۔ ایک یہ ہوا کہ جو لوگ مشرک تھے ان کو قتل کر دیا گیا، جو لوگ اہل کتاب تھے ان کو موت کی سزا نہیں دی گئی، بلکہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے لڑو جب تک کہ یہ جزیہ نہ دے دیں اپنے ہاتھوں سے اور چھوٹے بن کر نہ رہیں۔ یہ سورہ توبہ ہی میں آیت نمبر 29، پہلی 27-28 آیتیں ہیں جو مشرکین کے عذاب کے بارے میں ہیں۔ 29 سے 5 آیات ہیں کہ جو اہل کتاب کے بارے میں ہیں۔ اہل کتاب کے بارے میں حکم یہ دیا کہ تم ان سے لڑو گے یہاں تک کہ یہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دے کے، پروٹیکشن ٹیکس دے کے چھوٹے بن کے رہیں گے۔ تیسرا گروہ تھا منافق۔ باقی ساری سورہ مبارکہ، سورہ توبہ یہ منافقوں کے کیس میں سے ڈیل کر رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو اب یا یہ ایمان لے آئیں یا یہ بھی ان کفار میں شامل ہو جائیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید کی وہ پیشن گوئی کہ جو بالکل ابتدا میں کی تھی کہ اللہ کے رسول آ گئے ہیں قریش کے لوگوں تمہاری طرف، بالکل ایسے ہی جیسے فرعون کی طرف ہم نے ایک رسول کو بھیجا اور فرعون نے ان کا انکار کیا تو ہم نے اس کے اوپر عذاب نازل کیا، یعنی اس کو سختی سے پکڑ لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی بات بالکل ایسے ہی ہوئی۔ اب آپ یہ دیکھیں، میں صرف آخر میں یہ بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو یہ ٹریجڈی ہوئی کہ قرآن کو صحیح طرح سے ہم نے نہ سمجھا نہ اس کو اپلائی کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعض لوگ تو اپولوجیٹک بن گئے کہ نہیں یار یہ اصل میں اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے، اور اس میں کچھ معاہدے تھے جو لوگوں نے توڑے تھے اور وہ اس کی سزا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا دین ہے، اور ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے۔ اور وہ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں یہ آپ کے طالبان اور آئسس والے کہ یہ آپ لوگ مسلمان جو ہے نا، جو مسلمان ہیں عام نہاد منافق ہیں۔ اصل میں یہی دین کہتا ہے، دین کا منشا یہی ہے کہ نکلو، لڑو اور ان کو قتل کرو اور ان کو سرنڈر کرواؤ۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو موومنٹس ہیں، ناٹ اونلی دیز موومنٹس، یہ تو اپنے ان حرکتوں کی وجہ سے مہذب دنیا میں نوٹوریس ہو گئیں، لیکن بہت بظاہر ڈیسنٹ پریزنٹیشن کرنے والے لوگ بھی وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ اسلام کا مشن ہے، کہ اسلام کا جھنڈا
پوری دنیا کے اوپر لہرائے گا، اور باقی سارے مذاہب کے لوگ ہم ان کو ماریں گے نہیں، ہمارے ماتحت ہو کے سیکنڈ ریٹ سٹیزن بن کے رہیں گے۔ تو یہ قرآن کا بیان ہے، یعنی قرآن کا بیان ہے کہ جو اس کو کلیریفائی کرتا ہے کہ اس میں اصل چیز کیا ہے۔ میں صرف آخر میں 3 چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ یہ جو کچھ بیان ہوا ہے یہ قرآن میں موجود ہے، یہ بیان ہمارے تینوں ایمانیات کو آپ یوں سمجھے کہ کلیریفائی کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، اور ہمارے اندر اس کے لیے مضبوط بنیادیں فراہم کر رہا ہے۔ سب سے پہلے رسالت پر ایمان۔ اللہ کے رسول نے بالکل آغاز میں پیشن گوئی کی تھی کہ یہ ہوگا، اور یہ ہو گیا۔ تو رسالت پر ایمان جو ہے، جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ پر ایمان، بھائی اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا، پہلے ان کو ایسے حالات سے گزارا کہ جس میں وہ کمزور تھے، لیکن اس نے اعلان کر دیا کہ ان کو غالب آنا ہے، اور وہ غالب آ گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہی ہے کہ جو بادشاہ ہے، وہی ہے جو دنیا چلا رہا ہے، جب چاہتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیتا ہے۔ پچھلے رسولوں کے معاملے میں اس نے عذاب نازل کیا، ان کے معاملے میں اس نے اسی عذاب کو ان کے ساتھیوں کی تلواروں سے کیا۔ اور آخرت پر ایمان، یہ واقعات رسولوں کی قوموں پر اللہ کا عذاب آنا، یہ اصل میں آخرت، موت کے بعد کی زندگی کا وہ ثبوت ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں حسی، ویزیبل، جو آبزرو کیا گیا۔ اس لیے دیکھیں کہ آخرت میں ہوگا کیا۔ آخرت میں اچھے لوگ الگ ہو جائیں گے اور برے لوگ الگ ہو جائیں گے۔ اچھے لوگوں کو انعام ملے گا، برے لوگوں کو سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی قوموں کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ ایک چھوٹی قیامت تھی۔ تو یہ رسولوں کی طرف سے جو پیغام آنے کے بعد عذاب آیا، یہ اصل میں چھوٹی منی ججمنٹ ڈیز تھے، اور یہ آخری مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا۔ جب یہ واقعہ ہو گیا اس کے بعد اللہ نے آپ کو اپنی طرف واپس بلا لیا۔ چنانچہ یہ وہ چوتھی کیٹیگری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر برحق ہونے کی، کہ جس کو قرآن مجید میں ڈسکرائب کیا۔ یہ ہپوکریٹس کے ساتھ کیا ہوا؟ ہپوکریٹس کے ساتھ اصل میں معاملہ یوں ہوا کہ ان کی مختلف کیٹیگریز تھیں۔ ان کو یہ بتا دیا گیا کہ یا وہ صحیح طرح سے ایمان لے آئیں، نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں، ورنہ وہ ایکسپوز ہو جائیں گے۔ سو وہ مختلف سٹیجز میں مختلف لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہوئی۔ مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ تبوک میں یہ اعلان ہو گیا کہ جو لوگ ایبل باڈیڈ مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے جائیں گے۔ بہت دور کا سفر تھا، بہت سخت گرمی تھی، بندے کے پاس ایمان تھا تو وہ جاتا، ایمان کے بغیر بندہ نہیں جا سکتا، تو وہ ان میں سے بعض اس میں ایکسپوز ہو گئے۔ سو یوں ان کے اوپر مختلف سٹیجز میں یہ معاملہ ہوا کہ ان کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا۔ آزمائش کے بعد جو لوگ ناکام ہو گئے وہ ایکسپوز ہو گئے، اور وہ پھر سزا سے دوچار یوں ہے۔ تو چنانچہ میں نے پچھلی 2 سٹنگز میں آپ کے سامنے قرآن مجید نے جس طرح سے کہ ہمارے دوسرے امپورٹنٹ ایمان کے رکن کو بیان کیا، رسالت پر ایمان، میں نے اس کی چند پہلو بیان کیے اور یہ بتایا کہ اس کی 4 کیٹیگریز ہیں، یعنی اس کو 4 مختلف کیٹیگریز، دلائل کی کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا۔ کردار آپ کا لایا ہوا پیغام، آپ کے بارے میں پچھلی کتابوں میں پیشن گوئیاں، اور آپ کی وہ کی گئی پیشن گوئی کہ جو آپ نے خود کی واضح طریقے پر جو آپ کی زندگی میں پوری ہوئی۔ اگر آپ کے اندر اس وقت کوئی سوال کرنے کی ہمت نہیں ہے تو آئی کین انڈرسٹینڈ۔ میں ایک سوال جی یہ ہفتے ہوا تھا کہ حضرت امام مہدی کا کوئی مینشن ہے قرآن میں یا حدیث میں؟ قرآن مجید میں نہ امام مہدی کا مینشن ہے واپسی کا، نہ مسیح علیہ السلام کی واپسی کا مینشن ہے۔ یہ دونوں حدیث میں مینشن ہے۔ حدیث میں جو امام مہدی کے بارے میں احادیث آئی ہیں، میں نے کوئی براہ راست تو ان کی ریسرچ نہیں کی،
لیکن بعض جن لوگوں نے کی ہے اور جو ان کی بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دو طرح کی حدیثیں، ایک تو وہ حدیثیں ہیں کہ جو حدیث کے معیار پر پوری نہیں اترتی. محدثین کا اپنا ایک ہے نا کرائیٹیرین، بلکہ پرنسپلز ہیں، کرائیٹیریا ہیں ان کے، جن کی روشنی میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی حدیث اپنی سند کے لحاظ سے، رپورٹرز کی ریلائبلٹی کے لحاظ سے کتنے ایکسیپٹیبل ہیں. تو وہ تو بہت سی حدیثیں امام مہدی کی آمد کے بارے میں کمزور ہیں، یعنی وہ ریلائبل نہیں ہیں. جو ان میں ذرا ریلائبل ہیں ان کے بارے میں ان لوگوں کا جنہوں نے اس معاملے میں زیادہ ریسرچ کیا کہنا یہ ہے کہ وہ حدیثیں ایک ایسے بادشاہ، عادل بادشاہ کے بارے میں ہیں کہ جن کے آنے کے بعد مسلمانوں کے ہاں ایک مرتبہ پھر ان کا دور عروج، سنہرا دور آ جائے گا، اور وہ عمر بن عبدالعزیز کے آنے کے بعد پیشن گوئی پوری ہوگی. تو وہ یہ کہتے ہیں. باقی ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ ان دوسری حدیثوں کو بھی مانتے ہیں اور وہ اس حقیقت اس پوائنٹ آف ویو کو نہیں مانتے، ان کے خیال میں امام مہدی آئیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ امام مہدی کا ایک اور جو آپ سمجھیے کہ پیرل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ شیعہ حضرات کے ہیں. ان کے ہاں تو ان کے جو امام تھے 12ویں امام وہ غائب ہوئے. اس وقت ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ ان کے نزدیک یہ ان کے غیبت کا، ان کے غائب ہونے کا دور ہے. تو وہ قرب قیامت میں واپس آئیں گے. وہ امام ان کے ہیں. ایک امکان یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے ہاں اسی بات کا کچھ اثر ہو گیا کہ ہم بھی کسی کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن یہ قرآن میں بالکل نہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے عمر بن عبدالعزیز، یہ ان کو کیوں کہا جاتا ہے کہ گولڈن؟ ان کا پیریڈ صرف 2-2.5 سال ہے. بس وہ ان کے ذاتی کردار کی وجہ سے، ان کے غیر معمولی قربانی کی وجہ سے، اور ظاہر ہے کہ پھر جب انہوں نے اقتدار سنبھالا اور اپنے بے پناہ خلوص کے نتیجے میں جو ریفارمز کیے، اس سے کچھ عرصے کے لیے کچھ علاقے میں ظاہر بہتری آ گئی. لیکن ظاہر ہے کہ جب دور خراب ہو جائے، حالات بگڑ جائیں، تو پھر اس طرح کے لوگ زیادہ سروائیو نہیں کر سکتے. تو یہ تو یعنی کچھ ہی عرصے بعد، یوں سمجھیے کہ پہلی ہی صدی کے ایک ہیں بعد میں امیدز کے ہاں، جو ان کو ایک موقع ملا اور وہ بہت اللہ والے نیک آدمی تھے. انہوں نے جب وہ آئے تو اگرچہ کہ وہ اس سے پہلے بہت زیادہ کھاتے پیتے رئیس تھے، انہوں نے اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ گرا کے بالکل بیئر منیمم جو ایک سروائیول کا تھا لیول، اس پہ آ گئے، اور جو کچھ ان کے لیے ممکن تھا انہوں نے انصاف کیا اور ایک عادل بادشاہ کی حیثیت سے وقت گزارا. لیکن ان کو جلد ہی ختم کر دیا گیا، زہر دے دیا گیا. کون سی جی امیہ ان کو عمر ثانی کہتے ہیں، سیکنڈ عمر. جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو منی قیامت آپ نے بیان کی، جی مگر یہ دیکھیں نا، آپ نے اللہ تعالیٰ نے ہم جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، ان کو بھی سمجھ تب آتی ہے جب ان کو، جیسے کہ ابھی کہتے ہیں کہ جسٹس جو ہے، کہتے ہیں جی اس کو کیا، اس کو چوک میں ہینگ کریں تاکہ لوگ دیکھیں تو لوگ اس کا وہ ہو، ڈیٹرنس ہو اس کے اوپر. تو یہ منی قیامت تو ڈیٹرنس کے لیے ہے نا، کہ لوگ ڈریں اس سے. تو میرے اپنے حساب سے تو میرے مائی میں بھی رہوں، بٹ 70-80 سے زیادہ فیصد مسلمانوں کو ان قصوں کا پتہ بھی نہیں ہونا. تو منی قیامت، ابھی میں اگر بولوں، میرے نیچے لوگ ہیں 100، میں ان کو بولوں کہ جی صبح کو آپ کو پٹھو لگاؤں گا، نماز پڑھیں، تو وہ پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. جب میں کہتا ہوں نہیں، تو اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ان کو وہ نظر نہیں آتا جو وہ ہے، کیونکہ وہ ان چیزوں کا سمجھ نہیں آتی نا کس طریقے سے. مطلب یہ ایک لیسن تو ہے لوگوں کے لیے، پر یہ یو تھنک اٹ ول بی فیئر فار
God Almighty to ask on the day of judgment کہ میں نے تم کو بتایا بھی تھا, میں نے تم کو سمجھایا بھی تھا, میں نے تم کو ایگزامپل بھی دی تھی, اور پھر بھی تم نہیں مانے. دیکھیں, جو دین کو ہم سمجھتے ہیں نا, اس کے دو ڈفرینٹ اینگلز پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں. ایک تو دین نے اپنی بات جس طرح سے بیان کی اور پیش کی, وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ مثال کے طور پر پیغمبروں کے اوپر جو عذاب آیا اس کو قرآن مجید نے اس پہلو سے بیان کیا. لیکن ایک دوسرا جو پہلو ہے جو آپ نے سوال کیا, وہ یہ ہے کہ پھر یہ تو فیئر نہیں ہے. نہیں, اصل میں اس میں گزارش یہ ہے کہ دو ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جو اللہ تعالیٰ کنسیڈر کرے گا ججمنٹ ڈے پر. ایک یہ کہ آپ کو کتنا معلوم ہے, اور دوسرا آپ کی پرسنالٹی میں کتنا پوٹینشیل. چنانچہ میں اس لیے بڑی اہمیت دیتا ہوں سورہ اعراف کی سورہ نمبر 7 آیت نمبر 42 کو, کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انسان آخرت میں کامیاب تو ہوگا ایمان اور نیک اعمال کی بنیاد پر, مگر وہ ایمان اور نیک اعمال کس حد تک, کتنے, ٹو واٹ ایکسٹینٹ, اس کا جواب دیا لا نکلف نفسا الا وسعها. ہم کسی انسان کو اس کی وسعت, اس کی صلاحیت, اس کی کیپیسٹی سے زیادہ جواب دہ نہیں ٹھہرائیں گے. سو یہ بات کہ جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے یا بہت کم معلوم ہے یا ان کے حالات ایسے ہیں اور ایسے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے. اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کو آزادی دینی چاہی. اس نے یہ نہیں چاہا کہ صبح اٹھ کے ان کو نماز نہ پڑھنے پر پٹائی ہو اور پھر وہ زبردستی پڑھیں. اس زبردستی پڑھنے سے فائدہ کوئی نہیں. تو اصل میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک آزادی کا, اختیار کا ماحول ہو جس میں لوگ اپنے فہم, انڈرسٹینڈنگ, اپنے حالات, اپنے تجربات سے گزر کے خود سوچیں اور غور کریں. اللہ کا پیغام موجود ہے, اس کی موجودگی کے نتیجے میں آپ کے پاس اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو مواد موجود ہے, مٹیریل موجود ہے. تو اس لیے دیکھیں, جب حالات بہت اچھے ہو جاتے ہیں جیسے پیغمبر کے زمانے میں, تو صورتحال دوسری طرف تبدیل ہو جاتی ہے. نہ ماننے والے مار دیے جاتے ہیں یا نہ ماننے والے منافق ہوتے ہیں. اب صورتحال درمیانی ہے. دیر از نو ویری کلیئر پریزنٹیشن. اس لیے امید ہے کہ جو لوگ ذرا کمزور ہیں ان کو انعام ملے گا. تو اللہ تعالیٰ چیکس اینڈ بیلنسز کرتے ہیں. وہاں اگر کوئی چیز نمایاں ہوئی, پرومیننٹ ہوئی اور کلیئر ہوئی تو پھر غلطی کی گنجائش ختم ہوگی. اور اگر وہ پریزنٹیشن کچھ فلاڈ ہوئی, اس میں خرابی ہوئی, تو ادھر اس نے ریلیکسیشن دی. تو ہیل بی فیئر. ڈاکٹر صاحب, آپ کی بات سے بڑا کلیئر, آپ ہمیشہ یہ آئی تھنک بڑا کلیئرلی کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو عذاب ہے یہ صرف ایک خاص موقع کے لیے, صرف رسولوں کی قوموں پر آتا ہے اور ان کی زندگی میں آتا. ان کی زندگی. قوم تو کہتے ہیں نا کہ قوم تو چل رہی ہے ابھی جی. پروفٹ محمد. نہیں, وہ قوم دو قومیں ہیں. ایک امت ہے اور ایک آپ کی قوم تھی جو بنی اسماعیل تھے, جن کو آپ نے براہ راست خطاب کیا. وہی قوم ہے. یہ جو ڈفرینس آف اوپینین ہے, کئی مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو اب ہمیں رائٹ مل گیا ہے کہ وی ہیو ٹو میک شیور کہ اسلام جو ہے اسپریڈ کرے, بیکاز قرآن میں اس کا کوئی کلیئر کہیں ہے کسی ورس میں کہ یہ صرف اس قوم کے لیے ہے اور اس کے بعد. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی اللہ میاں یہ والی اسٹیٹمنٹ دے, ایسی دے دیں, تو اللہ میاں کہیں کہ جی اس طرح سمجھا کہ میں دے دیتا ہوں. ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ میاں کرتے کیا. اللہ نے قرآن کو بھر دیا ان قصوں سے جس میں اس نے بتایا کہ رسول آئے, قوم نے انکار کیا, قوم پر عذاب آ گیا. مطلب اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد یہ سوال آپ سے آپ پیدا ہو گیا کہ یہ قصے کیوں بتائے ہیں. اس لیے کہ محمد بھی اللہ کے رسول ہیں تو ان کی قوم پر بھی عذاب آنا چاہیے. یہ بات اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آئی تو کیا کیا جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر عذاب ہی آیا, اس نے لفظ بول دیا عذاب. تو اس کے بعد مجھے بتائیں اور کیا کرے اللہ میں. مطلب یہ بندہ, اگر کچھ لوگ مانگڑو بنے ہوئے ہیں اور وہ دین کو سیکھ رہے ہیں تاریخ سے, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ انہوں نے جہاد کیا تھا ہم بھی جہاد کریں گے,
تو اس کا تو کوئی علاج نہیں. لیکن جب رسول چلے گئے تو اس کے بعد امتوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا پہلے بھی اتنا گیپ ہوا کرتا تھا جس طرح یہ گیپ ہے کہ پروفٹ محمد جب چلے گئے تو ان کی جو امت ہے اب وہ قیامت تک اب چلے گی؟ نہیں پہلے ایسے نہیں ہوا. پہلے اس پر پہلے تو بڑی جلدی آتے تھے بنی اسرائیل. دیکھیں اب اصل میں جو دور چل رہا ہے وہ اولاد ابراہیم کا ہے. بنی اسرائیل پہلے اننگز کھیل چکے, اب یہ ہماری باری ہے اور یہ بس قیامت تک ایسے ہی چلے گا. اس میں جو کچھ واقعات ہوئے ہیں اصل میں بڑی ایکڈیمک جنگ ہے. ہمارے ہاں بہت سا ایکڈیمک جنگ وہ قرآن مجید سے وابستہ ہے. مثال کے طور پر ایک جو فضول بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس بارے میں جذباتی ہو کے کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو بھی کچھ بیان ہوا ہے وہ پریکٹیکلی اپلائی ہوگا فار انٹل دا ڈے آف ججمنٹ. اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ ان کو یہ کہیں کہ بھائی قرآن سے خود پوچھ لو, یہ بات جو آپ کر رہے ہیں اس کو تو قرآن کو کرنی چاہیے تھی, لیکن وہ یہ کرتے ہیں. تو اصل میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے اس امتحان کا نتیجہ ہے کہ جس امتحان میں اللہ نے لوگوں کو آزاد چھوڑا ہوا ہے. یہ میری کتاب ہے, اس کو میں نے ڈسکرائب کر دیا ہے. میں کہہ رہا ہوں میں نے بالکل کلیئرلی ڈسکرائب کیا ہے, اب تم اس کو جیسے سمجھنا چاہو سمجھ لو. تو اس لیے اللہ تو نہیں لوگوں کو پابند کرتا. آپ دیکھیں کتنا برداشت کر رہا ہے وہ. اس کے دین کے نام پر لوگ دوسرے انسانوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں, اس کی آیات کو مس کوٹ کر رہے ہیں. اینڈ ہی از ویٹنگ, اس لیے کہ وہ قیامت کے روز سب ٹھیک کر دے گا. جی پہلی کتابیں جو تھیں وہ کس شکل میں نازل ہوئی تھیں؟ پہلی کتابیں جو تھیں مثال کے طور پر تورات, اس کا ایک حصہ تو وہ تھا کہ جو ٹیبلٹس میں لکھا ہوا تھا, لیکن وہ سارا نہیں تھا, تھوڑا سا تھا. باقی معلوم اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی, ان پر بھی نازل ہوئی اور وہ پھر ایک عرصے تک موجود رہیں. تورات کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس کا علم تھا, وہ یاد تھی, لیکن پھر محو ہو گئی. لکھی ہوئی بھی تھی. جیروسلم پر جب حملہ ہوا ہے تو اس موقع پر کہتے ہیں کہ تورات پھر اس کے نسخے ضائع ہو گئے, اور جو لوگوں کے میموری میں تھا اس کے لحاظ سے انہوں نے اس کو پھر دوبارہ ریسٹور کیا. سامز داؤد تو خیر ایک کتاب ہے جس کے کہ بہت زیادہ تبدیل ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. وہ تو اصل میں اللہ کے حمد کی لیے کہ وہ ہیں, نظمیں ہیں, ترانے ہیں. لیکن انجیل کے بارے میں بھی یہی ہوا کہ انجیل جو اصل میں اوریجنل تھی وہ تو کہیں غائب ہو گئی, لیکن اس کے بارے میں اس کے نیئر ورژنز ہیں جو 3-4 کے ہمارے سامنے آ گئے. یہ بھی اصلاً ویسے ہی تھی, لیکن نا کسی کتابی شکل میں نہیں آئی, لیکن معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو یاد تھی, اور یاد ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ لکھی بھی گئی. لیکن لکھنے میں ظاہر ہے کہ وہ اہتمام ایسا نہیں تھا کہ ہم آج کانفیڈنٹلی کہہ سکیں کہ یہ کتاب کہاں ہے جو اوریجنل اس کا ٹیکسٹ ہے. یہ اصل میں قرآن کے بارے میں اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ قرآن اپنی اوریجنل فارم میں برقرار رہے گا. چنانچہ یہ یاد کر لیا گیا, اور تب سے لے کر اب تک یہ اسی طرح سے ہمیں یاد ہے. آج کل تراویحوں میں آپ اس کا ایک تجربہ دیکھتے ہیں, کچھ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ سن رہے ہوتے ہیں, اور جہاں کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. یہ ایک قرآن کے ساتھ ایک بڑا غیر معمولی ایک معاملہ ہے کہ ایک ریزنیبلی وولومنس بک کافی اس کا ہے, اس کے ٹیکسٹ میں. ایک سوال اور اگر وہ روزہ کھلنے نہیں والا, جی مولانا مودودی کا کسی نے ریسرچ کی ہے اور بڑی کانفیڈنٹلی انہوں نے کہا ہے کہ مولانا مودودی نے انفارچونیٹلی بڑا غلط ٹرانسلیشن کی اور جتنا نقصان اسلام کو انہوں نے پہنچایا. از اٹ ٹرو؟ انہوں نے مطلب یہ ریسرچ بیسڈ انہوں نے کہا. دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ کیا انہوں نے جو کام کیا وہ جان بوجھ کے کیا, نہیں, ایسا نہیں. مولانا مودودی اپنے کردار میں ایک بہت ایک مضبوط کردار اخلاق کے انسان تھے. ان کا بہت اثر تھا
لوگ ان سے بہت متاثر ہوئے. ان کے زمانے میں جتنا زیادہ اسلام کے بارے میں ان کے ذریعے سے لوگ آشنا ہوئے, بہت کم تھے اور لوگ کے جو ان کے مقابلے میں تھے. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی آراء سے بہت نقصان پہنچا. یعنی یہ اب وہ چیز ہے کہ جو ان کی اوپینین سے ڈس ایگریمنٹ کے نتیجے میں کہہ رہا ہوں. بیکاز ہی واز ویری افیکٹو, بیکاز ہی واز ویری فورسفل, چونکہ ان کا بڑا اثر تھا اس لیے لوگ ان سے متاثر ہوئے. اور اس وقت جو ہمارے ہاں جہاد کے بارے میں بہت زیادہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ پریڈومیننٹ ہے, اس میں مولانا مودودی کا ایک بڑا رول ہے. یعنی یہ انڈرسٹینڈنگ کہ یہ دین پوری دنیا پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے, اور یہ اس وقت تک کوشش جاری رہے گی جب تک کہ اسلام ہر جگہ چھا نہیں جائے گا. اس کو بھی انہوں نے بہت فورسفلی پیش کیا ہے. سو میرا خیال ہے کہ ریسرچ کرنے والے نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو اس طرح سے بیان کیا کہ مولانا مودودی نے جو کچھ کیا لکھا اس کے نتیجے میں یہ پوائنٹ آف ویو پھیل گیا, مگر انہوں نے اس کو سچ سمجھ کے لکھا. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہی دین ہے. انہوں نے کوئی کسی سے پیسے لے کے نہیں کیا کہ ڈاکٹر صاحب ان کی ایک واضح ایفرٹ نظر آتا ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل سائڈ پہ, جیسے میننگ کہ اونلی پیپل ساورینٹی ریسٹ ود گاڈ بٹ آلسو گورننس ریسٹ ود گاڈ. یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے. دوسروں جتنے بھی انٹرپریٹ کر رہے ہیں, جتنے ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, گورننس کا لفظ نہیں آیا, مگر وہ اینڈ ان ون آف دی آئی گاٹ دی ریفرنس, اس میں یہ فرماتے ہیں کہ some of us will fight for the or struggle for